اور یہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 2-2.5 سال میں وہ بتانا تھا، وہ میں تفصیل سے ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن ہم تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ غلام کبریہ صاحب تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ کبریہ صاحب۔ اور آج کی تقریب کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے اس پارک پہ کام جاری تھا، اور کس طرح سے یہ ٹیک اوور ہوا ہے پارک۔ آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو پھر کوثر باتیں کیوں کر رہی؟ اگر آواز جا رہی عادت ہے، تھوڑا سا والیوم کہہ رہے بڑھائیں۔ والیوم بڑھائیں بھائی، مائک نہیں ہے نا یار۔ تو ہاں، تو یہ جاوید ذرا آپ لوگ ذرا سامنے سے ادھر سے ہو جائیں۔ تو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو آج کا مقصد یہ تھا کہ ہم 2-2.5 سال پہلے جس پارک پہ کام شروع ہوا تھا، اس پارک کی اب موجودہ حالات یا بہتر حالات یا ڈیولپ کر کے کس طرح سے اس کو دیکھا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے اور ان لوگوں کی خدمات کو اپریشیٹ کیا جائے جن لوگوں نے اس میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کیا۔ تو جس دن ہم اس پارک میں داخل ہوئے تو ملبے اور کچرا اور جلے ہوئے درختوں کا ریت مٹی کے ڈھیر تھے پورے پارک میں۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے سیکریٹری جنگلات تھے عبدالرحیم سمرو صاحب، آج کل یہ کلچر اور ٹورزم کے سیکریٹری ہیں، بہت ڈائنامک ہیں، اتنے کہ میں فون کرتا تھا کہ سمرو صاحب آپ وہاں پہنچیں تو مجھ سے پہلے یہاں موجود ہوتے تھے۔ اس کے بعد ناصر شاہ صاحب تھے جو انہوں نے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہر وزٹ پہ، جب ہم نے کہا کہ آپ آئیے، یہ مسائل ہو گئے، یہ وہ مسئلہ ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر میں جو پارک ہوتا ہے یا جو زمین ہوتی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں مسائل بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال تقریباً 2 ہفتے لگا کے 3 ہفتے لگا کے صاف کیا گیا۔ پھر ہمارے انتصار صاحب یہ خاموش اور گمنام کارکن ہیں، مطلب انہوں نے جتنا مالی سپورٹ، جتنی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، کنیکشن، ریلیشن شپ اور پلس یہ کہ یہاں کھڑے ہو کے کام کرانا، اور پھر اس کے بعد میں عرفان صاحب ہمارے ڈویژنل فارسٹ افسر تھے اس وقت، آج کل یہ منسٹری کلائمیٹ چینج کے کنسلٹنٹ ہیں، کنزرویٹر بن گئے تھے پھر یہ، اور ان کو بھی میں نے دیکھا کہ ہم اگر صبح 9 بجے یہاں پر آئے ہیں تو یہ 9 بجے موجود تھے، شام کو اگر 7 بجے آئے ہیں تو 7 بجے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، تو بہت زیادہ انتھک محنت کے ساتھ انہوں نے اپنا گھر سمجھ کے، اپنی جگہ سمجھ کے کام کیا۔ علی اصغر ہماری بورے کمیونٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے اتنی آرگنائز کمیونٹی ہے کہ کوئی کام دے دو تو وہ مکمل کیے بغیر نہیں چھوڑتے، اور اس کو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پیسے بھی لگاتے ہیں، اپنے لوگ بھی لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایریا لیا، اس کو ڈیولپ کیا۔ اور فاروق ڈاڈی صاحب ہمارے موجود ہیں۔ دوسرا شہزاد قریشی کا نام آپ سب کو پتہ ہوگا کہ شہزاد قریشی کا نام جو ہے نا وہ اربن فارسٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جو کلفٹن میں ابھی اربن فارسٹ بنایا انہوں نے ماشاءاللہ، کتنے شہزاد 36,000 درخت، 36,000 درخت انہوں نے تقریباً کوئی 3 سال میں لگائے اس فارسٹ میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہرحال بہت خاموشی سے کام کر رہے ہیں شہر کی بہتر ماحول کے لیے، ترقی کے لیے۔ اور بھی بہت سارے اس وقت یہاں شخصیات ہیں جن کو اگر میں نہیں یاد کر سکا یا نام نہیں لے سکا تو بہرحال بڑی معذرت۔ اور بہت ساری شخصیات میں آج جو یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے سعید جدون صاحب آئے ہیں، سلیم خان صاحب ہیں، ہمارے شکیل خان صاحب آرٹس کونسل سے ہیں، میڈیا کے کچھ دوست ہیں، اور ہمارے سعید بھائی اور نسیم صاحبہ، اور دوسرا اور خواتین خاص طور سے یہاں پر آئی ہیں اس کو آبزرو کرنے کے لیے۔ تو آج کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے کوئی واقعی کام کیا یا صرف فوٹو سیشن ہوتا رہا یا صرف ایسی باتیں ہوتی رہی سرکار کی طرف سے۔ نو ڈاؤٹ کہ ناصر شاہ صاحب نے بھی اور بعد میں بلاول صاحب نے بھی بعد میں بہت انٹرسٹ لیا، اور اس کے جو مسائل تھے وہ تو انتصار صاحب نے زیادہ بھگتے ہیں یا سیکریٹری صاحب نے بھگتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ باقی یہ کہ الحمدللہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو یہاں پر 180 ایکڑ کے اس پارک میں کتنے انتصار درخت ہو گئے؟ 48,000 ہو گئے 2.5 سال میں۔ یہ سارا کریڈٹ بہرحال ان کو، اب اس کے بعد تمام لوگوں کو جنہوں نے ایک ٹیم بنی، اور ناصر شاہ آج ہم نے موجود نہیں ہیں اور وہ چونکہ لاڑکانہ میں ہے، ورنہ وہ آج ضرور شامل ہوتے اور بہت خوش ہوتے، ان کی بڑی محنت اس میں شامل رہی۔ تو بہرحال یہ کہ الحمدللہ یہ ایک صرف چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ آپ کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ اس میں مسائل کو ختم بھی کرا دیتا ہے، آپ کے راستے بھی نکل آتے ہیں۔
آپ کو لوگ بھی اچھے مل جاتے ہیں, آپ کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے, آپ میں ہمت اور جذبہ ہونا چاہیے. تو میں انتصار صاحب سے کہوں گا کہ پہلے آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. مشکل کام دے دیا آپ. نہیں آپ کو بتانا پڑے گا. چلیے, السلام علیکم جی. تھینک یو نعیم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بلایا. میں اتنا زیادہ شوقین تو نہیں ہوں اس طرح کی کوئی چیز کا, لیکن نعیم صاحب نے کہا کہ جی اچھا کام ہے تو اس کی نیکی جتنی ہو جائے بہتر ہے. یہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ انیشیٹو تھا, اور کہتے ہیں کہ انیشیٹو جب آپ لیتے ہیں تو لوگ خود ہی جوائن کرتے ہیں, تو وی آر لکی کہ ایوری بڈی جوائن ہینڈ وتھ اس فرام دا ڈے ون. اور یہ واحد پروجیکٹ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا پروجیکٹ کیے ہیں, لیکن اس ون آف دا پروجیکٹ جس کے اندر ہمیں ہر جگہ سے سپورٹ ملی. جب ہم نے شروع کیا اس وقت سعید غنی صاحب اس کے منسٹر تھے, انہوں نے ہمیں فل سپورٹ دی. پھر اس کے بعد ناصر شاہ صاحب آئے, انہوں نے پرسنلی ہمیں فری ہینڈ دیا ٹو ڈیولپ دس پلیس. اور پھر اس کے بعد آج تک تیمور صاحب ہی از ویری کائنڈ انف کہ وہ پرسنلی خود اس میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک سو دیٹ کہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک فارسٹ جو ہے کراچی کے اندر یہ جگہ خالی پڑی ہے اور ویسٹ ہو رہی ہے, اس میں صرف پلانٹیشن کی جائے جو لوکل سروائیو کر جائے اور اس ڈرین واٹر سے. اور الحمدللہ یہ جتنی پلانٹیشن آپ نے دیکھی ہے یہ اوور دا 2 ایئرس ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں سیٹ بیکس بھی ہوئے, ہمیں بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑی. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی چینجز ہوتی گئیں. سیکٹری صاحب تھے تو ایک سپورٹ تھی, پھر نئے سیکٹری صاحب آئے تو ڈفرینٹ ان کو انڈرسٹینڈنگ میں ٹائم لگا. ظاہر بات ہے اتنا زیادہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز شہر کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن الحمدللہ آئی تھنک سو دیٹ کہ ٹیم ورک ہیز ورک, اور یہ رکنا نہیں چاہیے. اصل ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ چلتا رہے. اینڈ دا اونلی ریزن وی آر ہیئر اینڈ وی ریکویسٹڈ نعیم صاحب کہ جی دا گڈ ورک شوڈ کنٹینیو ویر ایور وی کین ڈو اینڈ ویر ایور وی کین ہیو جوائنٹلی ہینڈ وتھ ایچ ادر ٹو ڈیلیور سچ ورک. سر تھینک یو فار ایوری ون ٹو کمنگ, تھینک یو فار یور سپورٹ. اچھا سوری, بڑی معذرت ہے, ایک شخصیت کا نام میں لینے چلا گیا حالانکہ میرے بالکل برابر میں بیٹھے. بریگیڈیئر طارق لاکھیڑ صاحب ڈائریکٹر ہیں اینگروں کے, اور ان کی